السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین، صحیح مسلم کے اندر ایک عظیم حدیث ہے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے یہ، لیکن اگر کوئی اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو بڑے بڑے اس کے گناہ مٹ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا پروانہ اسے مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان انسان ہے اور اس میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، دوسرا مسلمان ان کمی کوتاہیوں کو پردہ پوشی کرے، اگنور کرے اور درگزر کرتے ہوئے کسی کو نہ بتائے اور خاموشی اختیار کرے کہ یہ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی فرمائے اور تنہائی میں اسے اصلاح کر سکتا ہے، لیکن لوگوں میں بات نشر نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اس کی بھی پردہ پوشی فرماتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے جس نے کسی کو برا کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، کوئی غلطی کرتے ہوئے، کوئی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، وہ خود بھی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے اور گناہوں میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا وہ انسان ہے۔ تو انسان جو ہے ڈوبا ہوا وہ انسان ہے، تو اس سے بھی غلطی ہوتی ہیں۔ تو جب اس نے دوسرے مسلمان کے لیے یہ سوچا اور اس کے لیے اس پہ پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس طرح ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت مومن کو اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ عزت ڈال کر اسے چھپا لے گا، پھر فرمائے گا تجھے اپنا فلاں گناہ معلوم ہے، تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں یا رب مجھے معلوم ہے، حتیٰ کہ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ وہ اب تباہ ہو چکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ پر دنیا میں پردہ ڈالا، آج تیرے لیے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر نیکیوں کی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، لیکن کافر اور منافق کے متعلق گواہ برملا بولیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین کذبوا علی ربہم علی لعنت اللہ علی الظالمین۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں جس پہ پردے میں رکھیں اور جس پر پردہ ڈال دیں اور جس کی عیب پوشی کر لیں، عیبوں کو چھپا لیں، قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے اور اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور چھوٹا سا کام ہے کہ درگزر کرنا دوسروں کے، لیکن آج کے اس مادی دور میں مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ خود اب آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو جو ہے وہ ڈس گریڈ کرتا ہے، اسے کہتا ہے، اس کے عیب نکالتا ہے، اس کی غلطیاں نکال کے اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا ہوں، مجھ میں یہ ہے، دوسرے میں یہ کمی کوتاہی ہیں، اور یہی فساد، آپس میں کینہ بغض اور پھر لڑائیاں اور فساد اس سے جنم لیتے ہیں۔ اور دین جو ہے وہ معاشرے کو بھی مضبوط کرتا ہے، معاشروں میں بھی محبت، الفت اور مودت پیدا کرتا ہے، اور اس کے اثرات آخرت میں بھی پڑتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ان کی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل پیرا ہونے سے دنیا میں بہترین ہو جاتی ہے اور آخرت میں گناہوں کی معافی کا پروانہ بھی اس بندے کو مل جائے گا۔ تو یہ کتنی عظیم حدیث ہے کہ درگزر کریں، اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے گھر، اپنے دوستوں، اپنے دفتر، اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کریں، کسی کو ڈس گریڈ نہ کریں، کسی کو کمتر نہ کریں۔ جیسا کہ ایک پروفیسر نے ایک کلاس میں آ کے 2 لائنیں لگائیں، ایک لائن لگائی اور کہا کوئی اس لائن کو چھوٹا کیے بغیر اس کو چھوٹا کر سکتا ہے مٹانے کے بغیر؟ تمام طالب علم عاجز آ گئے، تو پروفیسر نے ایک اور لمبی لائن لگا دی اور کہا کہ اب یہ پہلی لائن چھوٹی ہوگی یا نہیں؟ سب نے کہا چھوٹی ہوگی۔
تو پروفیسر نے یہ کہا کہ ہم یہی کرتے ہیں کہ خود بڑا ہونے کے لیے دوسروں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے مینر سے اپنے آپ کو اس سے بڑا کر لیں تو دوسرا خود بخود چھوٹا ہو جائے گا، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اس کو مٹانے کی، اس کو ڈسگریڈ کرنے کی، اسے کم تر کرنے کی، بلکہ اپنے آپ کو بلند کریں۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔